بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود شریف پڑھو. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. رخ مصطفیٰ معائنہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ سال میں. ایک مرتبہ اولاد درود شریف پڑھ لو. سجیت تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دیاں نو آیات مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نو مختصر مگر جامع فرامین تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتن، دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے، میرے بیان کرن تسو حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اے تہاڈا توسا شریف اور خصوصاً یہ مسجد منصوبے سارے صرف ملک نہیں بلکہ دنیا اسلام دے عظیم المرتبت شیخ زیغم اسلام وکیل صحابہ اور دنیا دے او مناظر دے وچوں مناظر کم از کم میں آنکھاں تے بے جانا ہو سی کہ انہاں دا ثانی انہاں دے پیرائے دا بندہ اس دھرتی پاکستان دے اتے نہ انہاں دی زندگی دے اندر ہے نہ ہن تک کوئی آئے۔ میری مراد شیخ الاسلام شیخ الملت والدین حضرت علامہ مولانا محمد عبد الستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر دے اتے کروڑاں رحمتاں فرماوے۔ میں منسے نے کہ اس مسجد دے اندر حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ دے والد مکرم تو حقو نماز بھی پڑھے دے رہے ہیں اور درس قرآن بھی دے رہے ہیں۔ اکھن سبحان اللہ، یہ نسبت دا بڑا مقام ہے۔ یہ مسجد ہونا دے نانال منصوب ہے۔ دوستو اگر نسبت کو سمجھنا چاہو، چھوٹی جی مثال لے کے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد اللہ دا گھر ہے، ایندے اندر جیڑیاں سلھاں لگین، جیڑیاں اٹھاں لگین، ایو جیاں سلھاں توسا دے کالج تے لگین، ہائی سکول تے لگین، لیکن جب تسا کالج یا سکول دے اندر میں دے وے جتی پا کے یا لہا کے، زور نہ بولو، جتی پا کے تے جلے مسجد دے اندر آن دے وے جتی لہا کے کہیں آکھے بھائی جڑے بٹھے دی اٹھ ہوں کالج تے لگی ہے، ہوں بٹھے دی سل
یہ مسجد تے لگی ہے کیا وجہ ہے اتھا جتی پا کے گئے بھی اتھا جتی لہا کے آئے بھی آکسو یہ سل دی نسبت چونکہ مسجد دے نال ہو گئی ہے اس واسطے ایدہ حکم تبدیل ہو گئے ہویا یا نہیں ہویا ٹھیک ہے نا بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے اے اوراقن اے جلد گتا لگا ہوئے ایک یونیورسٹی دی کتاب ہے انگلیش دی بک ہے اندھی بھی ایک جلد ہے میرے دوستو جلد آکے قرآن کو چاہندے ہوئے پڑھن واسطے کلیں ایویں تھائے کہ کھول کے ورقیاں کو تا چموں لیکن گتے کو نہ چموں ایویں ہوندے نہیں ہوندا انہاں اوراق دے نال ایک گتا بھی چمیدہ پہ اگر یونیورسٹی دی کتاب کو پڑھن لگوں وہ کتاب یا اندہ گتا چمیدے نہیں چمیدہ آکسو وہ کتاب حالانکہ انہیں پڑھن نال نوکری مل لیے وہ کو نہیں چم دے انہیں گتے کو بھی چم دے پہ وے آکسو ان گتے دی نسبت ہو گئی ہے قرآن نال اس واسطے انہا حکم بھی کیا تھی گئے تبدیل تھی گئے تو میں آکھیں نسبت دے نال احکامات تبدیل تھی نن نسبت دے بڑے اثرات ہونن ہوندن کے نہیں ہوندے بولو تے صحیح ہوندن نا توارا توسا شریف پیران دے نال منصوب ہو کے شریف سجوے دے لیکن تسا اندازہ کیتا ہو سی کہ جس دن میرے شیخ توسوی دا جنازہ ہوئے توڑے پورے شہر دے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جتنا خلقت سما سکے ہاں بولو نا ہائی نہ ہائی بلاخر توڑے سنگھر دے تل چاہ کے گھین کہ انسانہ دا سمندر کہ جلے جنازہ ختم تھائے 3-4 گھنٹے تک روڈ بلا کھائی لوگوں کو رستہ نظر نہیں آدھا نہیں ملتا تو ایک شیخ دی نسبت ہے تو میں خوشی محسوس کر رہی ہوں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہی ہوں کہ میں بھی اس مسجد دے اندر آکے تو حقوں اللہ دا قرآن سناون بیٹھا جڑی مسجد ایک اللہ دے ولیاں دی تے نیک لوگاں تے نیک بزرگاں دے نال منصوب ہے سبحان اللہ نہیں آدھے تمہارا پروگرام موسوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا یہ میں ہے نا کہ حمد بھی ہونی ہے تے نعت بھی ہونی ہے الحمدللہ اساں علماء دیوبند خادم ہیں اساں حمد دے بھی قائل ہیں اور نعت دے بھی زور میں بولو حمد دے بھی قائل ہیں اور نعت دے بھی قائل ہیں تھوڑی جنگل لے آکساں کہ حمد ہوئے یا نعت ہوئے ایسے دائرے دے اندر کہ جڑی قرآن اور حدیث دی تفسیر دی صورت دے اندر ہوئے مولانا عبدالرحیم سے فرمائے کہ بہت سارے رسوم رواج بڑے الزامات کہ دیوبندی میلاد دے قائل نہیں ہیں سیرت منینن میلاد نہیں منے دے میں کہ انہیں الزامہ کو اساں دھوم دے اساں مختصر دسنے کہ اساں سیرت بھی منے دے ہیں تے میلاد بھی بولو نا زورن بولو میلاد بھی منے دے ہیں تے سیرت بھی
میرے تم سے والے دوستوں بزرگوں لوگ تو اقوا دن کہ اے آقا دا میلاد نہیں منیں دے. میرا تے میرے آقا بردہ کی دے اساں ایک میلاد نہیں. آمنہ دے لال دے دو میلاد منیں دے گئے. دو میلاد منیں دے گئے. ایک میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے. بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. میلاد جسمانی دے اندر میرے آقا دی صورت دا بیان ہے اور میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا بیان ہے. تو سے والے دوستو میلاد جسمانی مختصر نصہ یہ ہے کہ جس دن میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ دے بطن مبارک ویچوں پیٹ مبارک ویچوں سیدہ دے پیٹ مبارک ویچوں سیدہ دی جھولی دے اندر ظہور پذیروں اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے. لیکن جس دن ظہور پذیر ہوئے نو ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول. لیکن جب آپ جس میں اطہر دا ظہور ہوئے تو آپ محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے اور پھر اس کے بعد 40 سال آپ نے مکہ دے اندر گزارے ہیں. تو 40 سال دے بعد جب غار حرا دے وچوں ختم نبوت دا تاج سر دے اتے سجا کے ظاہر ہوئے تو محمد رسول اللہ بن کے ظاہر ہوئے. اے میرے آقا دی دا میلاد جسمانی ہے تے اے غار حراوی تو ختم نبوت دا تاج سجا کے آمنا. اے میرے محبوب دا میلاد روحانی ہے. میرے دوستو سمجھو گال کو میلاد جسمانی دی اندر صورت دا بیان ہے تے میلاد روحانی دی اندر سیرت دا بیان ہے. صورت بڑھاون والا کون ہے؟ اللہ دنا ڈھیلا ڈھیلا کی دے. میرے آقا دی صورت بڑھاون والا کون ہے؟ زور نل بولو سارے بولو. صورت عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ. اللہ او اللہ فرمیندے آؤ نظرہ دیکھو کہ ہاتھ میں عطا کرن والا پیر میں عطا کرن والا زلفاں میں عطا کرن والا پسینہ اور پیشانی مبارک میں عطا کرن والا رخسار میں دیمن والا اکھیاں میں بڑا بڑوالا لبتے ہونٹ میں عطا کرن والا سہنی زبان میں عطا کرن والا. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے محبوب کو پیاریاں پیاریاں انگلیاں میں عطا کرن والا ہاتھ میں عطا کرن والا سینہ میں عطا کرن والا خوشبودار پسینہ میں عطا کرن والا اور مدینہ میں عطا کرن والا. لوگوں میں بڑا مر والا تو پہلے میرے محبوب کو دیکھن کو لو پہلے فرمایا میری ذات دے دیکھو میری ذات دے دیکھو کہ میں عطا ہی عطا ہاں اور میرا محبوب دعا ہی دعا ہے. شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ
میرے دوستوں میرے بزرگوں اس واسطے اساں دیوبندیاں دا اے عقیدہ ہے کہ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے میرے محبوب کو جو صورت عطا فرمائی اس صورت دے اندر میرے آقا دے حسن کو بیان کیتا گئے، جمال کو بیان کیتا گئے، کمال کو بیان کیتا گئے۔ اللہ فرمیندے کہ جڑیاں میں حبیب کو زلفن عطا فرمائیاں انہیں کو قرآن دے اندر واللیل دے نال تعبیر کیتا، جڑا میں روح انور عطا فرمایا، چہرہ انور عطا فرمایا، کو میں والضحا نال تعبیر کیتا کہ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں آیت پڑھیے الم یجدکا یتیما فآوی ووجدکا ضالا فہدی ووجدکا عائلا فأغنی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پڑھو تے پتہ چل دے خالق کائنات بے مقام تے فرمینن الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بے مقام تے فرمائن فلا وربك۔ کچھ سمجھ آئیے؟ مولوی تو کو کاں کر کے سنے دن، کاں کر کے میں تو کو اللہ دے قرآن دا ایک لفظ کا دسینا۔ کیڑا لفظ؟ زور میں بولو کا۔ علم یجد کا ورفعنا لک ذکر کا، علم نشرح لک صدر کا۔ ایک کا کیا ہے؟ کون مخاطب کر رہی ہے تے کے کو مخاطب کر رہی ہے؟ کریں تو سوچے نہیں سوچے، خیال کیتے نہیں کیتا۔ کیوں؟ تو کو سور دیمار جو سنے دن نا ایویں نا تے لفظ آکھیا ہویا ہوں دے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ چا کوئی گال نہیں یارا، میں تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھے دا پیاں۔ لفظوں دے کے میلاد پہ منے دے ہیں تے مناؤ تے توہا کو ڈھیر ثواب تھی سی۔ یہ کچھ ہے نا تو کیا تھی سی؟ بولو تو صحیح یار، میں ایک گال سامنا چاہنا، کیا تھی سی؟ ڈھیر ثواب۔ پیچھے حضرت صاحب آدم غلام محمد کل تیرے گھر میلاد ہو سی، مائیاں بیبیاں کو بھی آکھیں نور محمد پرسو تیرے گھر میلاد ہو سی، عبد الرحمن اگلے دن تیرے گھر میلاد ہو سی، ولی محمد اس تو اگلے دن تیرے گھر میلاد ہو سی۔ گھر بیبیاں کو بھی آکھیں، ماما کو بھی آکھیں،
وہ بھی متلاشی ہونی ہیں ڈھیر ثواب دیاں ثواب کے کو نہیں لڑی دا ثواب کے کو نہیں چاہیدہ ہے نا تے ڈھیر چاہیدہ ہے کریں تو سہیں یا کہ حضرت صاحب پہ پورے ہفتے دا شیڈول تا دیتے ہوئے ولی محمد نور محمد غلام محمد عبد الرحمن غلام رسول تیرے گھر تیرے گھر تیرے گھر تیرے گھر کیا کدھائیں مولانا صاحب توارے گھر بھی ہوئے ہی بیدو نہ دیکھو میرے دیکھو ایمان نال دسائے کریں حضرت صاحب آکے بھی اس تو اگلے گھر دیوار میرے گھر تو آپ کو ثواب لڑیں دے مولی صاحب کو نہیں لڑیں دا وہ بولے تو صحیح چاہی دے نہیں چاہی دا ہیں جی اتھائی ہونے کوئی بندہ چاندی ورتاون آوے یا سونا مولی صاحب سب تو پہلے تو ہاں کو دیون لگ سن یا بولیں دے نہیں وے ہیں وہ اکشن سب تو بڑا مستحق تے میلاد واسطے تو حالا گھر تو بولے دن تے اپنا گھر تو آپ کو سمجھ نہیں آتی مزید ہون پروگرام چونکہ انہاں ڈٹھے میریاں بھینی میریاں ماما میریاں دھیاں جڑیاں معزز آہن موقر آہن مشرف آہن دین دا باز سنن واسطے آہن وہ نفسیات جاندن کہ اے رقیق القلب ہونیاں یعنی نرم دل والیاں دل نرم ہو دے دین واسطے انہاں کو آکھیں پارٹیاں بن گئے کہ اساں میلاد پڑھن والیاں ہیں وہ پیچھے گھر ون کے بڑی اچھی اچھی آواز نال چند نعتاں تے نظماں میں تے حیران تھیاں اللہ معاف فرماوے اللہ معاف فرماوے اگلے دن وہ ڈس کے سیال کوٹ دے نال میں جگہ تے گیا ہوں بھائی نے میں ایک ویڈیو دکھائیے امائی بی بی میلاد پڑھ رہے ہیں پیارے نبی جی آئی لو یو تے سوہنے نبی جی آئی لو یو میری اماں میری بیوی میری بہن تو بیٹی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تو بیٹی ہیں اس سیدہ آمنہ دی جن دے بطن تے جن دی جھولی دے اندر امام الانبیاء آئے تو بیٹی ہے اس سیدہ آمنہ دی خدا دی قسم کہ تو سانتے میں نبوت کو پڑھے کتاباں دے اندر قرآن دے اندر حدیث دے اندر تے اما عائشہ نے صدیقہ نے نبوت کو پڑھے نبوت دے چہریاں دے تحریراں دے اندر کہ میرے آقا دا او چہرہ جن دے اندر اللہ دے انوارات تے تجلیات دا نزول تھی دا اس میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تیری آواز دے اتے پردائے ایسا پردہ ہے کہ تو قرآن تے پڑھ سکتی پر اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکتی اگر تارے گلی محلے دے اندر کوئی مائی کوئی بہن صبح سویرے رحل دے اتے قرآن رکھ کے تے تلاوت شروع کرے کہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم لوگ سنن گلی محلے دے کہ فلاں دی بہن فلاں دی بیٹی فلاں دی گھر والی
بڑی خوشگلو ہے، بڑی پیاری آواز ہے، بڑا سونا قرآن پڑھ دیئے، محلے دے اندر تعریفاں ہو گئے تو سے والے مسئلہ دسو انہیں پڑھ سک دیئے؟ بولو پڑھ سک دیئے ہیں؟ غیرت والے لوگ ہی وے پڑھن دی اجازت ہے نہیں ہے، قرآن تے اچھا نہیں پڑھ سکتی تے وطن نعتاں اچھیاں آوازاں نال پڑھن دی اجازت کتھا لکھی کھڑی ہے؟ بولو قرآن کنے وڈی بھئی کوئی کتاب ہے؟ زور نہ بولو نا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا دی ہک صورت ہک سیرت صورت طیبہ اُدھی اندر میرے آقا دے حسن و جمال دا بیان ہے، کمال دا بیان ہے، میلاد سننا چاہنے لے آؤ سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا نو ربیع الاول صبح صادق دا ٹائم میں رات ویدی پہنگئی دن آدھا پیا اندھر ختم ہو رہے ہیں اجالے آدھے پہن کہ میرے آقا حضرت آمنہ دے گھر دے اندر ظہور پذیر ہومن والے تشریف کھنا من والے کہ خلاق عالم نے مالک کائنات نے فرمایا یا جبریل اے جبریل چل ذرا اللہ کتھا چلنا رات دے اندھیرے دے اندر رات دی تاریکی دے اندر فرمایا چلتے صحیح اللہ کلا چلنے فرمایا نا 70,000 فرشتہ دائیں ہوئے 70,000 بائیں ہوئے 70,000 سامنے ہوئے 70,000 پیچھوں ہوئے 70,000 قدمہ دے تلوں ہوئے ملائکہ دے جلوب دے اندر ملائکہ دے اجتماع دے اندر رات دے وقت چل اللہ کیڑے مقام تے چلا فرمایا حجاز دے اندر حجاز چوں کیڑے مقام تے فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر مکہ مکرمہ تو کیڑے جگہ دے ہوتے اللہ فرمیندے نے میرا گھر کعبہ بیت اللہ اس بیت اللہ دے سامنے ایک مکان ہے اس مکان دے دروازے تے ڈیرا لا کہ کو حکم ہو رہا ہے بولو سید الملک کو کہ کو سید الملک کو اس مکان دا انتخاب کہیں کیتے زور بولنا ذرا کہیں کیتے تو سائے جلسہ رکھے محلے والیاں نے شہر والیاں نے انتخاب کیتے کہ یہ مسجد آئلہ مسجد عرفہ یہ مسجد منصوب ہے بزرگاں دے نام دے نال اس جگہ تے حضور دی سیرت دا جلسہ ہوئے میلاد دا جلسہ ہوئے اس مقام کو تساں اعلیٰ سمجھے افضل سمجھے عرفہ سمجھے تے میرے اللہ نے اپنے محبوب دی آمد تو پہلے کہ جائے مقام تے آمنہ دلال دا ظہور امنہا عبداللہ دے چندر دا ظہور امنہا عبدالمطلب دے پوتے دا ظہور امنہا اس مقام دا انتخاب مکان دا انتخاب کون کرنے والا میں مسئلہ سمجھا ہونا چاہنا کہ میرے آقا ایویں ہر گھر دے اندر نہیں آدھے ہر مقام تے نہیں آدھے ہر مقام دے اندر نہیں آدھے ہر جگہ دے اندر نہیں آدھے وہ لوگوں مقام دا انتخاب کرن والا میرا اللہ مقام دا انتخاب کرن والا بھی میرا اللہ استقبالیہ کمیٹی بناون والا بھی میرا اللہ ہن استقبال واسطے کون آئے جڑا ملائکہ دا سردار
جڑا نوریاں دا سردار ہے، جڑا نورانیاں دا سردار ہے، تے استقبال کہندا کر رہے آمنہ دے لال دا، استقبال کہندا کر رہے عبداللہ دے چندر دا، استقبال کہندا کرنا رہی ہے صدیق و فاروق دے یار دا، استقبال کہندا کرن واسطے آندا کہے سبحان الذی اسرا بعبدہ دا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ بھائی کون کرے دے میلاد کا انکار، لیکن آپ جی میں میرے اللہ کا قرآن دسے ہوئے کرو۔ میرے آقا میرے محبوب دا ظہور ہونے کون چلے؟ جبریل اللہ کہندے دروازے تے جانا، رات دا وقت ہے، رات دا ٹائم ہے، اور تو سے والے دوستو میں ہی جملہ دیتی ونجاؤ، ہی گل نسی ونجاؤ، اتھا ٹائم رات دائے، رات دائے چلن والا جبریل امین نے ملکہ دے جنوب دے اندارے آندہ کتھا پہے آمنہ دے دروازے دے ہوتے، آمنہ دے دروازے دے ہوتے کہ دے استقبال واسطے کہ آمنہ دے لال دا ظہور ہونے ایمیں ایک رات میں بیٹھی ہے مولانا توجہ کرائے، ایک رات ایمیں رات دا وقت رات دا ٹائم تے خلاق عالم نے مالک لم یزل نے فرمایا اے آمنہ دے لال اٹھو نہ ذرا، میرے آقا اٹھی پین ہن چلو نہ ذرا، چلو نا۔ اللہ کتھاں چلا، کتھاں چلا، کس مقام تے چلا؟ ساری دنیا تے میرے دروازے تے چل کے آندیے، ساری دنیا میرے بوہے تے چل کے آندیے، آج کے دے بوہے دے ہوتے، کے دے دروازے دے ہوتے، فرمایا میرا محبوب ذرا چلو چلو چلو، کہندے دروازے تھے، فرمایا صدیق اکبر دے دروازے تھے۔ وہ بھی رات ہے تے اے بھی زور نہ بولو نا، وہ بھی رات ہے تے چلے سید الملک تے آئے آمنہ دے دروازے تے اے بھی رات ہے ہجرت والی، چلے سید المرسلین، چلے امام المرسلین۔ جبریل آپوں چلے نہیں، آپوں کہندے حکم نال، تے امام الانبیاء آپوں چلن فرمایا نہیں، کہندے حکم نال، اللہ دے حکم نال، فرمایا او آئے آمنہ دے دروازے تے، اے اہم صدیق دے دروازے تے۔ تو سننی تو اتھا ہی ویسی وہ دروازے دے ہوتے جتھاں امام الانبیاء گئے کہ نہیں؟ ایک بھی اب دروازہ بھی ہے، ایک بیا دروازہ بھی، بولو چاہ بیا دروازہ بھی اساں او نہیں ساکو حضرت تونسوی سبق لیتے کہ صدیق کو منو تے علی کو نہ منو، نا اے دروازہ صدیق دا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، وعلی بابہا، میں علم دے شہر دا دروازہ، میں علم دا شہر تے علی ہوں دا زورن بولو دروازہ۔ اللہ دے نبی، اللہ دے نبی این دروازے دا انتخاب کیوں کیتے، کیوں کیتے، کیوں فرمائے وعلی بابہا، علی بابہا؟ حضور فرمائے میں کو پتہ ہے قوم آسن، لوگ آسن، لوگ آسن، میرے نال ستے ہوئے ابو بکر و عمر تے اعتراض کرے سن کہ اے روزے دے اندر کیوں آئے، کیوں آئے؟ فرمایا میں دسیں دا پیاں وعلی
بابھا انہاں کول نہ پوچھو، ان دروازے کولو پوچھو کہ اے دروازے دے وچوں لنگھ کے تکیویں آئے، کون پوچھا کے گئے، کون گھن کے آئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کرنے آؤں، جبریل امین کو حکم ہے چل کے آئے رات دے وقت دے اندر، ملائکہ دے جلوم دے اندر، اور آگے سیدہ آمنہ دے دروازے دے ہوتے ڈیرہ لائے، مکان منور ہو گئے، گھر منور ہو گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں، پیٹ مبارک وچوں پیدا ہوئے، تے سیدہ دی جھولی دی اندر آئینا، اور لگا اے جھولیاں دا انتخاب بھی کرن والا میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ میرے آقا جمن پیدا ہوئے تے جھولیاں بنا دیئے، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت فرمائے۔ خدا دی قسم غار دے اندر جے تشریف گھن گئے نا تے جھولی ابو بکر صدیق دیئے، تے میرے محبوب جب دنیا تو رخصت ہو من لگے نا، برقع وٹاون لگے نا، اللہ دی قسم اما سین فرمے دیاں کہ حضور دا سر مبارک میری جھولی دے اندر آ۔ جھولیاں دا انتخاب کہیں کیتے، زور نہ بولو، لوگ سارے نال لڑ دیں، سارے نال لڑ دیں کہ عائشہ کیا، صدیق اکبر کیا۔ میں آدھا سارے نال نہ لڑو، لڑنے تے اللہ نہ لڑو۔ جھولیاں دا انتخاب کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، جتھاں سائیں نے آمنے اس مقام دا انتخاب کرنے والا بھی کون ہے؟ زوریں بولو، اللہ نے انتخاب فرمائے، میرے مالک نے، میرے محبوب نے اس مقام دیا، اس جگہ دیا، اس جا دیا، قسمہ اٹھائیاں نے، قسمہ چاہتیاں نے کہ جس مقام تے آمنہ دلال آیا، عبداللہ دا چندر آیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو میرے بھائیوں، میرے نال نہ لڑیا کرو، آؤ نظرہ دلائل قرآن دے وچوں پڑھ کے دسیا کرو۔ میرے خالق کائنات قرآن دے اندر قسم چاہ کے آدھنا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں خدا کو قسم ہے اس شہر مقدس دی، اس شہر مکرم دی، اللہ کس واسطے اس شہر دی قسم چہنا پائے کہ اتھا کعبہ موجود ہے۔ فرمایا نا اللہ حجر اسود دی وجہ کر کے قسم اٹھائیے۔ فرمایا نا اللہ مقام ابراہیم دی وجہ کر کے قسم اٹھائیے۔ فرمایا نا اللہ تائیں مسجد حرام دی وجہ کر کے قسم اٹھائیے۔ فرمایا نہیں اللہ صفا و مروہ دی وجہ کر کے قسم چاہتی ہے۔ اللہ فرمائے دے نہیں، قرآن پڑھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرمائے چونکہ اس مقام تے میرے محبوب دے پاک قدم مبارک آمنے ہم تے آگئے نا، اس واسطے میں اللہ کیا چاہنا، قرآن دے اندر قسمہ چاہنا۔ ٹھیک ہے نا، بولو تو صحیح۔ اللہ نے اصول دسے کہ جائے مقام تے میرا آمنہ دلال آسی، اس مقام دی میں کیا چاہساں؟ بولو، قرآن پڑھ دا بیٹھا میں کیا چاہساں؟ قسم۔
تو اللہ نے قسم اٹھائیے تو سے دی چپ تھی گئے تو سے دی جاتی وہ ہوئے دی ڈیرے دی لئیے دی ملتان دی چاہتی ہے قسم تساں ڈٹھا پڑھیا سنیا ہو سی ملتان دے اندر جو میلاد منائے العیاذ باللہ نعوذ باللہ نوجوان بچی حسینہ جمیلہ خوبرو لباس پوا کے زیورہ شیورہ نال سجا کے اٹھنی تے بلا کے اے حور آئیے تے حضور دے استقبال پہ کریں دی یارو کچھ تے سوچو صرف اور صرف میری سادہ لو مائیاں کو بھینی کو بیبیاں کو جنہ کو دین دی تعلیم نہیں ملی دنیا دی بہت تعلیمیں اور او متلاشی ہیں ڈھیر ثواب دیاں او ملتجی ہیں ڈھیر ثواب دیاں او پر امید ہیں ڈھیر ثواب دیاں انہاں کو آکھے نے ایمیں گھر سجاؤ ایمیں دھونیاں لاؤ ایمیں جھنڈیاں لاؤ ایمیں خوشبوئاں نال معطر کرو تے حضور تشریف گھینا سن ٹھیک ہے نا ناراض نہ تھی وہ یار میں مسئلہ سمجھے نہ بیٹھا سارے اکابر سا جو کچھ سمجھا گئے لیکن ہمیشہ تسا سن دے رہے سارے بزرگاں کو جیلے گال کرے نے ہن دلیل کیا پیش کرے نے ہن اللہ دا قرآن یا دلیل پیش کرے نے ہن محمد دا فرمان یہ کچھ ہوندہ ہی نا ٹھیک ہے نا اے قرآن ہدی للعالمین ہے حدیث یہ قرآن دی تفسیر ہے حدیث اس قرآن دی کیا ہے تفسیر تے لیکن جرلے مارکا تو حقوں یہ سنوینن پیچھے بازاراں دے اندر پہنا فلیکس لینن کپڑے لینن لکھیا ہوں دے کہ سنا ہے کیا سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کیا کیتے بولو سنا ہے میں تو اگوا کہ حضور آندے پہن اللہ نے جگہ دا انتخاب کیتے مقام دا انتخاب کیتے مکان دا انتخاب کیتے اندہ ذکر خیر قرآنج کیتے اس زمین دیاں رب نے کیا چاہتی ہیں قسمہ چاہتی ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ تے نہیں آکھیا جو سنا ہے جی میں اگے ہک پاسوں اسا سن تھک کے وجہ سے آواز آئی او بھائی کتھوں آئی اتوں آئی تلوں آئی سجوں آئی کھبوں آئی کتھوں آئی کوئی پتہ ہے نہیں ہے تے ہن سنا ہے بھئی دین سنیا گالی نال ہوں دے چپ تھی گئے تو میری گال ہے پریشان تھی گئے ٹھیک ہے نا جو توڑا بھی چاونا لو دل سے یہ ہے نا بھئی ہوئے ہاں کوئی میں پھکا شکا پر جو بندی خوش کیا ان کی تو کمیں دن ہے چلو والتا بڑی خوشی دی گال ہے تو بھائی عقیدے دی بنیاد ہوندی ہے عقیدے دی کیا ہوندی ہے زور نے بولو بنیاد عقیدے سنیا سنائیاں گالی نال نہیں بڑھ دے وہ جو تو کو لکھ کے سنائے نے کہ جناب سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو اگوا کہ نہیں یا رسول اللہ دے قائل نہیں او لوگو میں مسجد دے اندر بیٹھا ہوں منبر رسول تے بیٹھا ہوں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا ہوں کہ یا رسول اللہ دا جڑا بندہ منکرے وہ بے ایمان ہے
حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ یہ سبق سکھیں دے رہنے ہیں یا رسول اللہ تے سارا ایمان ہے جڑا بندہ یا رسول اللہ دا انکار کریں دے وہ بے ایمان ہے. لیکن میرے دوستو میرے بزرگو یہ جڑا شعر لکھ کے تو آپ کو سنائے نے وہ تساں ای بیٹھ دے جتنے لوگ ہی وے تساں کافیاں سن دے وے اور شعر و اشعاری وہ تھوڑے گھر دے اندر اور نہ بچھونا ہے کہ جناب والا اے فلاں شاعر اے فلاں شاعر اے فلاں شاعر اے فلاں شاعر وہ شعر و شاعری دے اندر یادہ کھڑائی کہ اتھا خود عبد سروین دے اتھا حق نال ملوین دے دماغیں کو چکر دیں دے الٹی چال کیا پوچھ دیں کہ جناب والا حضور اتھا اکھے عبد سروین تے اتھا خدا نال ملوین تے سارے دماغ کو چکر دیں تے الٹیاں چالاں چل دیں العیاض باللہ نعوذ باللہ اکھے اتھ احد ہا اتھ احمد بن گئے تے مین دی مروڑی آ گئی ہے. او بھائی انہاں دیوبندیاں کو کیا پتا ہے انہاں کو کوئی پتا نہیں ہے. ہاں 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 سب کو پتا ہے اللہ دے قرآن دا پتا ہے سب کو پتا ہے محمد دے فرمان دا پتا ہے سب کو انہاں تلی واٹنیاں دا کوئی پتا نہیں. غلط آدھا بیٹھا عقیدے دی بنیاد کتا ہے یہ انگریز سکوں یا ڈھیر پڑھے لکھے وہ آدھن اے بے بنیاد ہیں اے بنیاد پرست ہیں اے ڈھیر پڑھ لکھ جرے گئے نا سارے لوگ وہ تانا دے دن یہ صحیح یہ ملا بنیاد پرست ہیں یہ کیٹے یہ اکھے یہ بنیاد پرست ہیں وقت کوئی اکثر ارتے کرنا لے یہ بنیاد پرست ہیں. آدھے کون لوگ ہیں جنہاں دی اپنی بنیاد کوئی نہیں وہ اللہ راضی تھی میں نے یہ قرآن ساری بنیاد ہے کلمہ ساری بنیاد ہے سونے نبی دا فرمان ساری تے جنہاں دی بنیاد ہے کوئی نہ یہ لارڈ میں کالے دی تعلیم پڑھی کھڑن انہاں نصرانیاں نے انہاں عیسائیاں نے جنہاں کو قرآن آتے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے مسلمانوں انہاں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے انہاں کو اپنا دوست نہ بنائے اساں انہاں دی تعلیم حاصل کریں دیں حتیٰ کہ پڑھ دیں او مغرب تک لگے ہوئے دے وال بڑے فخر نالا دیں او جناب اے بیرسٹر صاحب یہ تے آکسفورڈ یونیورسٹی تو فارغ ہیں یہ تے جناب لندن دی فلاں یونیورسٹی پڑھیں مغرب گئیں کتھا گئیں زور نہ بولو کتھا گئیں مغرب کتھا مغرب تے توالے ہاں مغرب دے بعد سوجھلا ہوں دے یا اندھیرا علیں دے لیوے مغرب تو کیا ہوں دے ہیں اندھیرا تے مشرق تو کیا ہوں دیئے روشنی اجالا ہیں جڑے اتنے اندھیرے غرق تھیں کہ انہوں نے لباس بھی اپنا اتار دیتے کہنا ہیں لباس بھی اپنا اتار دیتے تے او کو نہ دیتے نے آزادی دا نہ کس دا دیتے نے ہیں آزادی دا تو سا انہوں نے پچھو لگ پائے ہوئے تے مولویاں تے اعتراض کریں دے کہنا چپ تھی گئے آدھے مول صاحب ملاد تا سونے دا پیاوت وچ آدھی چیزیں گالی کرن لگ میں دے بھئی خالی واقعہ سناون مقصود نہیں جڑا قرآن چو استنباط ہے استخراج ہے جڑے مسائل نکل دے وہ بھی تو کو سمجھاونے کہ نہیں سمجھاونے کہ تاکہ پتہ لگے الحمدللہ سارے کل مواد ہے اسا سنیا سنائیاں گلیں تے اعتبار نہیں کریں دے کوئی جو دلیل پوچھے پیچھے خود تھی کھنن لگ گیا بسیں چونکہ چنانچہ لہذا لیکن چونکہ معاملات ہی میں تھی گہن چنانچہ وطسہ کو ہی میں کرنا پائے گئے لہذا مول صاحب ہی میں کر کھڑے ہیں لیکن اگر ہی میں کروں چاہ
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور نال میری گل سنو. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میلاد، ایک میلاد جسمانی جن دے اندر میرے آقا دی، میرے محبوب دی صورت دا بیان ہے، اور ایک میرے آقا دا میلاد روحانی جن دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا بیان ہے. اور لوگو سورت طیبہ دے اندر، سورت طیبہ دے اندر حسنی حسن، جمالی جمال، کمالی کمال، لیکن توڑے میرے واسطے نمونے دی کوئی گل نہیں ہے، نمونے دی کوئی چیز نہیں ہے، قابل تقلید کوئی شے نہیں ہے، عمل واسطے کوئی چیز نہیں ہے. میں ساری زندگی اگر کوشش کرا کہ میرا حکوال میرے آقا دے وال جیسا بن منجے، وال مبارک جیاں بن منجے، او لوگو نہیں بن سکتا. بن سکتا؟ بولو نا. نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. کیوں؟ میں وال کٹواں نہیں چاہتے بنجے کہ اُدھی جگہ اروڑیے، اُدھی جگہ نالیے. تے میرے آقا وال مبارک کٹواں میں نا، او وال جنہ دیا اللہ قرآن دے اندر قسمہ چاہنے، او وال مبارک کٹواں میں تو حضرت امیر معاویہ محفوظ کر کے رکھ گنن، وصیت کرن جب میں مرونیا حضور دے ایوال میرے لبا تے رکھائے، میریاں اکھاں تے رکھائے، تے میرے کفن دے اندر رکھائے. ایوال مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع تے عیسائیاں دے نرغے دے اندر آگئے. مسلمانوں کو اطلاع ملی ہے کہ جناب حضور دی تلوار سیف اللہ عیسائیاں دے نرغے دے اندر ہے. صحابہ مشورہ کی تے کمک بھیجے دے پہن صبح دی نماز دے بعد لشکر اسلامی چلے. انہوں حضرت خالد دی گھر والی کو جب خبر ملی ہے کہ میرے سرتاج اجکی میں غیران دی نرغے دے اندر آگئے، سجے دیا پنیاں ہن، رات دی پنیائی، اچانک نگاہ پنیائی چھت دے اتے اتھا ٹوپی ٹنگی ہوئی آئی. حضرت خالد دی اس ٹوپی دی خصوصیت کہ ان دے اندر ایک والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے وہ ٹوپی اتاریے. صبح لشکر بھی چلے، یہ بھی گھوڑی تھی بے کے برقع پاکے تھے چل پین، تیز دھوا دے دنا گھوڑی چلیے. مسلمی لشکر کو کٹن لگیں، لشکر دے لوگاں نے آکھے شاید کوئی جاسوس ہو سی مجاہد تھے کگاں دوڑے. واللہ دی تیز کاؤنے برقع پوشے، آپ رو کے فرماون لگیاں بھئیا میں نیمانیاں خالد دی گھر والیاں تُساں کتھا چلے ہوئے، میں تُساں اپنا کم کرن جا رہے ہو، تلوارہ چاہ کے ڈھالا چاہ کے تے میرے کول ہی کیسی ڈھالے جنہی گھر دے اندر آئی. میں چاہ کے ویدی پہنیا فرمایا اکیلی ڈھالے. آپ نے فرمایا او میرے مجاہد بھائیو، حضرت خالد دی ٹوپی ہے جن دے اندر حضور دا ایک وال مبارک ہے. ہمیشہ ایک ٹوپی سر تے پا کے ویدیاں کامیابی کامرانی انہاں دے قدم چندی ہے. جو ٹوپی سر تے نہیں ہے، میرا سرتاج پھس گئے، میں وہ ٹوپی پچامن جا رہی ہوں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ. لکھے نے کتاباں دے اندر کہ جب آپ دی گھر والی نے اس میدان کارزار دے اندر قدم رکھے اور حضرت خالد تک وہ ٹوپی پہنچائی نے، حضرت خالد پوچھے تساں کی میں؟ عرض کرن لگیاں حضرت وہ ڈھال جن دی وجہ کر کے تو کو کامیابی مل دی آئی، وہ ٹوپی توڑی. ہاں وہ ٹوپی فرمایا ان دے اندر ایک وال ہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم.
اس جیسا کوئی وال بنا سکتے؟ بولو نا، بن سکتے ہیں؟ بن سکتے نہیں۔ ہن تک میلاد دے کیک کٹوائے نے، اتنے پاؤنڈ لمبا، اتنا چوڑا، اور اگے تو تساں سے والے سادے لوگ آندے آوے نا، ہن تساں بھی بڑے ماڈرن تھی گئے وے ماشاءاللہ، ڈھیر پڑھ لکھ گئے وے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بھائی تعلیم دے وے، آمین آکھو۔ اساں اس تعلیم دے مخالف نہیں ہاں، لیکن اساں آدھے ہیں این تعلیم کو پڑھ کے اصل تعلیم کو نہ چھوڑو، دین کو نہ چھوڑو، علماء دا دامن نہ چھوڑو۔ سال گرا دا کیک، یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے، مسلمانہ دا رواج ہاں، بولو کیندا رواج ہے؟ ہندوؤں دا، کیندا ہندوؤں دا۔ وہ پیچھے کیک جڑا میرے توجہ کرائے بن دے نا سال گرا دا، وہ کٹویں دن اندے کولو کہ جیندی سال گرا ہو گئے، جیندی سال گرا ہو گئے اندے کولو کٹویں دن۔ ہن انہاں نے لمبے لمبے کیک بنائے، کئی مڑاں دے، پاؤنڈز دے، بلا پیچھے ایک بندے کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ حضور نے فرمایا میری شکل کوئی نہیں بن سکتا، میری شکل اگر کوئی تو کو آکھے نعوذ باللہ او شیطان تے ہو سکدے، پر میں محمد دی صورت نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے جبے کبے چوغے پوا کے، ہتھاں دے اندر تلواراں لوا کے، یار پتہ نہیں عقل کتھا ماری گئی ہے۔ اتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعلین مبارک لگیاں ہوندیاں، اتے جناب والا کتھائیں چولے مبارک دی صورت ہوندی ہے، کتھائیں عصا مبارک دی، پیچھے اندے اتے تلواراں چلے دن۔ کیا چلے دن؟ اجن بے ادب بھی اساں ہیں تے گستاخ بھی۔ چپ تھی گئے میں نا دوساں، میں اعتراض نہیں کر رہا، مثلا کل کو کوئی آکھے مولوی صاحب اعتراض کریں رہا، تنقید کریں رہا، واللہ قرآن رب دا گواہ ہے، نہ میں تنقید کریں نہ کہتے، نہ اعتراض کریں نہ، البتہ تو حقوں سمجھاون سارا فرض ہے، کہنا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو میرے آقا دی آمد ربیع الاول دے اندر اس سورت دا بیان، سورت دے اندر تہاڑے میرے واسطے قابل تقلید کوئی نمونہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں اس طرح آکھاں کہ جناب والا میرے آقا کو، میرے محبوب کو وال عطا کرن والا اللہ، اکھاں عطا کرن والا اللہ، اور اکھاں بھی جو اکھاں بے مثال عطا فرمائیاں، ایک تیری آنکھیں، ایک میری آنکھیں، ایک مولوی دی آنکھیں، ایک پیر دی آنکھیں، ایک ولی دی آنکھیں، غوث دی آنکھیں، قطب دی آنکھیں، عبدال دی آنکھیں، عباد دی آنکھیں، تابعی دی آنکھیں، صحابی دی آنکھیں، تے ایک میرے آقا امام الانبیاء دی آنکھیں، تیری آنکھ میں کوئے کھے، میری آنکھ تے کوئے کھے، تے میرے آقا دی آنکھ، میرے محبوب دی آنکھ زمین تے یا صدیق کو دیکھے، تے آسمانہ دے اتے اللہ دے انوارات تے تجلیات کو دیکھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ایسی آنکھاں عطا کرن والا کون؟ فرمایا میرا اللہ، اے سونے سونے ہاتھ، اے ہاتھ عطا کرن والا کون ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرمیندے ہے میرے حبیب، اے تولے ہاتھاں جیسے کسی کو ہاتھ عطا نہیں کیتے، تولیاں انگلیاں جیسیاں کسی کو انگلیاں عطا نہیں کیتیاں۔ تساں انگلی کرو لوگ غلط سمجھن، لوگ اشارہ غلط سمجھن، آمنہ دلال انگلی کرے چند دو ٹکڑے ہو کے قدمہ دے اندر آونے، اللہ فرماوے یہ سونے سونے ہاتھ عطا کرن والا بھی میں، ہن میرے محبوب میرے حبیب، میں ادا کیا انہاں ہتھاں کو اگر اٹھاوڑے
تو کہندے اگوں اٹھاونے بولو نا کہندے اگوں اٹھاونے اللہ دے اگوں جے انہاں ہتھاں کو بدھنے تو کہندے اگوں بدھنے اللہ نے جب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اے میرے حبیب اساں تانے اتے انعامات دی بارش کیتی ہیں لب بے مثال عطا کیتے زبان بے مثال عطا کیتی ہاتھ بے مثال عطا کیتے ہن فصلی نماز پڑھنی ہے نماز دے اندر قیام تو قیام میرے واسطے کرنے اندے اندر اگر ہاتھ بدھڑن تو میرے اگوں بدھڑن جے ہاتھ اٹھاوڑن تو کہندے اگوں اٹھاوڑن زور میں بولو نماز پڑھ دے وے تو سارے پڑھ دے وے نا بولو پڑھ دے وے الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک اگوں کیا دے وے زور نال ولا الہ غیرک لا الہ اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنیا نماز دے اندر کہ تیرے ماں سوا کہیں کو حاجت روا نہیں سمجھدا کسے کو مشکل کشا نہیں سمجھدا وہ لوگوں کل تک وہ اکسن لگے تو بازی پھیلیں لائی اور جناب والا او جو بندی بریلوی دے جھگڑالو مسئلے بیان کریں عقیدہ کہ حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے داتا کون ہے دیون والا کون ہے سنو حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولنے والی سرکار گدی نشین گولنے دے وہ اللہ والا اپنا عقیدہ بیان کریں دے آدھے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے جنا دل تھرے زور نہ سبحان اللہ اللہ والا دے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سبحان اللہ داتا کون ہے زور میں بولو میں نہیں یادا پیر نصیر الدین نصیر آدم کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے زور میں بولو صحیح ہے سارے بولو مولی صاحب نبی بھی ان اللہ دے اپنے ہیں ولی بھی ان اللہ دے اپنے ہیں صحابہ بھی ان اللہ دے اپنے ہیں تابعین اللہ دے اپنے ہیں اور اہل بیت وہ بھی اللہ دے اپنے ہیں میں آکے خواجہ صاحب پھر نصیر صاحب میں اگر آکھاں تو لوگ اعتراض کرے سن تو سن رکھو انبیاء اولیاء صحابہ اہل بیت ذرا توجہ نال سنائے پیر نصیر صاحب آدم کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب گر کے سجدے
نے سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے نبیاں تے مشکل آئیاں کہ نہ آئیاں بولو نا بھائی اللہ دا ولیہ دے انبیاء ولیہ تے مشکل آئیاں صحابہ تے مشکل آئیاں تابعین تے مشکل آئیاں اہل بیت تے مشکل آئیاں لیکن اللہ والا دے جتنے بھی لوگ جب مشکل آئیے کیا کیتے نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے نماز دے اندر سبحانک اللہ پڑھ کے اللہ کو آکھے لا الہ کیا آکھے لا الہ میرے نوجوان بار بار دروازے دلے دن تو حضرت تشریف گئے نا ہم کو نا جی پہنچ گئے ہیں ایک بجے منتظر کیا کہیں گھنٹہ یومی میں آ گئے ترتیب بدل گئی ہے نا اگے تقریر ہوندی ہے نا پہلے تلاوت وقت کیا ہوندی ہے نا وقت کیا ہوندی ہے تقریر ہون تقریر ہیں ناراض نہ تھی میں کہتے ناراض نہیں لیکن ہوں کے ساتھ نا تبدیلی آ لے تھوڑا جا اور کر دیا میں تو کوئی 1.5 گھنٹہ کی ہے کیا سنا ہے بولو قرآن پاک دائیں دائیں کی بال کی تھی بولو کی تھی آئے مان تو نہیں لوگوں کو پریشان دل کو کم کار کرنے میں تو کچھ نہیں ہے بلا بھی چل رہا ہے مزید ہاں توجہ فرماؤ میرے دوستو میں گزارش کر رہے ہیں سبق میرے آقا نے میرے محبوب نے پیدا ہوتے ہوئے جمتے ہوئے ہیں میرے آقا نے پڑھائے میرے آقا نے نسائے سیدہ آمنہ فرمین دیئے او میری مائیاں بیبیاں او میری بھینا تساں بھی سناؤ جب میرے آقا حضرت آمنہ دے بطن مبارکی چوں پیٹ مبارکی چوں جھولی مبارک دیئے نارائن سیدہ فرمین دیئے میرا لال میرا محبوب میرا سونا مغسول پیدا ہوئے غسل شدہ پیدا ہوئے کوئی ناف ناڑا کٹن دی ضرورت بھی پیش نہیں آئی بلکہ میں حیران تھیا تھوڑی دیر گزریے میرا جملہ سنا ہے لوگو اما آمنہ دی زبانی میں میلاد بیان کر رہا اما فرمینیاں تھوڑی دیر گزریے میرا لال میرا محبوب میری جھولی مبارک وچوں زمین تے چلے گئے میں حیران ہویا میرا لال میں کو نظر نہیں آیا پریشان ہویا گل میں دے دیا کہ کچھ دیر بعد میرا لال سر سجدے دے اندر اور کیفیت سجدے والی ہے میں حیران تھیا سجدے جمعے لال سجدے دے اندر تے نہیں میں دے اللہ کیا معاملہ ہے اما فرمینیاں میں منہ قریب کیتے ڈٹھن لب چل دے پائیاں ہونٹ ہل دے پائیاں میں مزید حیران ہو گئیاں
میں اپنے کن قریب کیتن کن نزدیک کیتن سونا تے صحیح میرا لال کیا ادا پائے اور لوگوں حدیث دے الفاظ اما سین فرمی دیئے میں سنے بھی کہ حضور دی زبان اتھارو اقدس و امجد دے ویچوں اے جملے پہ نکل دے کہ لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا. یعنی حضور آدھے ہوئے بھی دنیا تے تشریف گھننا دے ہوئے بھی سب تو پہلا سبق کیا دیتے لا. زورن بولو جاؤ پڑھو جادو صاحبی سواب تھی سی کلمے دی بنیاد کیا لا لا الہ لا الہ لا الہ. جناب سلطان باؤ فرمین کہ الف اللہ چمبر دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی الف اللہ چمبی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی تے نفی اس بات دا ہے پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی لا لا کیا ہے تے الا اللہ کیا ہے اس بات. اللہ والے آکھے اللہ والے یہ آکھے کہ سارا سبق وہی جو ہے سب تو پہلا کہ لا لا کہ میرے آقا نے جڑا سبق دیتے وہ بھی کہنا ہے کہ لا لا الہ. آگو اللہ والا دے کہ اندر بوٹی ہے مشرق مچایا تے جان پھولنا پر آئی تے شالات جیوے او مرشد باہو تے جائے بوٹی لائی سب کو پہلا سبق میرے آقا سجد گئے لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا. میں تو بڑے سے آئی ایک میلاد جسمانی دیا کیا ہے میلاد روحانی. میلاد جسمانی دے اندر صورت دا بیان ہے کہ جب میرے آقا اپنے اماں دے بیٹی تھی محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر تے میلاد جسمانی جب 40 سال بعد غار حرا تو سر تے ختم نبوت کا تاج سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد رسول اللہ انشاءاللہ کریں زندگی رہی تے وقتوں کو